بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ رسالت ہے۔ رسالت کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانا، اور رسالت کا اصطلاحی معنی ہے وہ عظیم ہستی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی تبلیغ کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی رسول تبلیغ کے لیے ضرور بھیجا۔ رسول اور نبی کے اندر جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ رسول اسے کہا جاتا ہے جو نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آتا ہے، اور نبی اس عظیم ہستی کو کہا جاتا ہے جو سابقہ شریعت کے احکامات کی تبلیغ جو ہے وہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے، جبکہ رسولوں کی تعداد 314 ہے۔ انبیاء کے اندر ایک قدر مشترک اور ان کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نبی یا رسول بناتا ہے اس کو لبادہ بشری کے اندر، انسانی لباس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھیجتا ہے۔ فرشتے کو نبی نہیں بناتا، جن کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نبی نہیں بناتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے جو رسول بھیجے ہیں وہ انسانی لباس کے اندر ہی رسول بنا کر بھیجے ہیں۔ تو نبی جو ہوتا ہے لبادہ بشری کے اندر آتا ہے۔ دوسرا نبی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کا مطلب ہے کہ نبی کا داغ، نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے، اور نبی جو ہے وہ گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ تیسری بات جو انبیاء کے اندر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی وہ تبلیغ کرتے ہیں، اور ان کی اطاعت کرنا یہ امت کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جس کو بھی ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء، تمام رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء اور سید المرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی خاص قوم کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، کسی خاص قبیلے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، کسی خاص زمانے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل، اے پیارے حبیب فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم تمام کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دوسری ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دین دیا ہے وہ دین کامل عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے پیارے حبیب آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر آپ کا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور آپ کے اوپر اپنی نعمت کو جو ہے وہ مکمل کر دیا، وردیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کے لیے اسلام جو ہے اسلام اس کو دین جو ہے وہ پسند کر دیا۔ اب مسلمان ہونے کے بعد کوئی شخص کسی اور دین کی طرف دیکھے، یہودیت کی طرف دیکھے، عیسائیت کی طرف دیکھے، کسی بھی مذہب کی طرف دیکھے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام لانے کے بعد کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے تو وہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خصوصیات میں سے ہے ہمہ گیریت۔ ہمہ گیریت کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس ہیں وہ آئیڈیل کی طرح ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ ہر شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی وہ ایسی لاریب کتاب عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک ہم نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر قرآن کریم نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی کتابیں تھیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ان کے اندر رد و بدل ہو چکی ہے، لیکن قرآن آج بھی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح حضور علیہ صلوات والسلام کی شریعت مطہرہ تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہیں، ان کے احکامات وہ تمام کے تمام جو ہے منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب قیامت تک جو ہے حکم چلے گا یا جس کے اوپر عمل کیا جائے گا وہ صرف اور صرف قرآن کریم جو ہے وہ ہوگا، قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے خصوصیات میں سے یہ ہے کہ رسالت اور نبوت کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ حضور علیہ السلام کی ذات کے اوپر مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کو دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہ حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اسی طرح آپ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ افضل البشر ہیں، آپ جامع المعجزات ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا تحفہ عطا فرمایا اور معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ آپ قیامت والے دن لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود کے اوپر آپ کو فائز کیا جائے گا، مقام شفاعت آپ کا منصب ہوگا، حوض کوثر کے اوپر آپ تشریف لے جائیں گے اور اپنے غلاموں کو بھر بھر کر آپ جو ہے وہ جام پلائیں گے۔ تو حضور علیہ صلوات والسلام ہمارے پیارے نبی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کے عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ اگر وہ عقیدہ توحید کو مانتا ہے لا الہ الا اللہ تو دوسرے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے محمد الرسول اللہ۔ جہاں عقیدہ توحید کو ماننا ضروری ہے وہاں پر یہ عقیدہ رسالت کو ماننا ضروری ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے مکمل ہی تب ہوتا ہے جب حضور علیہ صلوات والسلام کی نبوت اور رسالت کے اوپر انسان جو ہے وہ ایمان لاتا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کے نبوت کو نہ مانے، رسالت کو نہ مانے اور صرف عقیدہ توحید ہی کا پرچار کرے تو اس کا ایمان کامل ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے کہ جب عقیدہ توحید کے بعد انسان جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کے اوپر جو ہے وہ سچے دل کے ساتھ، دل اور دماغ کے ساتھ جو ہے وہ ایمان لائیں اور پختہ جو ہے وہ یقین رکھیں کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ رسالت، اس کے مفہوم کو سمجھنے، اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب